بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. اس سلسلے میں جو متن کی عبارت ہے اس پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی گفتگو یہ کی ہے کہ قرآن کے بعد کلام اللہ کا اضافہ کیوں کیا. القرآن غیر مخلوق کہہ دیتے کام چل جاتا. قرآن کے بعد کلام اللہ کا ذکر کس وجہ سے کیا اسی کو یہ پہلے بتا رہے ہیں. وَعَقَّبَ الْقُرْآنَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى. قرآن کے ذکر کے بعد کلام اللہ تعالی کو ذکر کیا. لما ذکر المشائخ من انہ یقال. تو قرآن کے بعد کلام اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، قرآن کے بعد کلام اللہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ مشائخ نے یہ ذکر کیا ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق. یعنی مشائخ جب اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں، اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، تو جو ان کے ذکر کا طریقہ ہے، ان کے درمیان رائج ہے، شائع اور ذائع ہے، وہ یہی ہے القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق. اس لیے یہاں ماتن نے انہی کی روش کو اختیار کرتے ہوئے القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق کا. ولا یقال، اور القرآن غیر مخلوق نہیں کہا جاتا ہے. تو چونکہ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق کہا جاتا ہے اس لیے وہی انہوں نے استعمال کیا. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب القرآن غیر مخلوق یہ بھی صحیح ہے اور مختصر ہے تو اسی کو متن میں استعمال کرنا چاہیے. اس مختصر جملے کو چھوڑ کر کے مشائخ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق اتنا طویل جملہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر القرآن غیر مخلوق کہا جائے تو چونکہ قرآن سے عرف میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جو یہی دو جلدوں کے درمیان ہے، ہمارا لکھنا جو ہے، ہمارا پڑھنا جو ہے، اسی کو سمجھتے ہیں. تو تبادر ذہنی ہوگا اس بات کی جانب کہ کلام لفظی قدیم ہے، جو اصوات و حروف ہیں وہ قدیم ہیں. تو ذہن کے اس مفہوم کی جانب تبادر کرنے کی بنیاد پر اس کو چھوڑ ہی دیا گیا تاکہ اس کی جانب ذہن جائے ہی نہ. قرآن کلام الہی ہے نا، غیر مخلوق ہے، یعنی کلام نفسی. اب جب کلام الہی کہہ دیں گے تو کلام نفسی ہو جائے گا، پھر کلام لفظی کی جانب ذہن نہیں جائے گا. لئلا یسبق الی الفہم، تاکہ ذہن کا تبادر اس بات کی جانب نہ ہو کہ جو اصوات و حروف سے مرکب ہے وہ قدیم ہے، یعنی کلام لفظی کے قدیم ہونے کی طرف ذہن نہ جائے، اس لیے یہاں پر کلام اللہ تعالی کا اضافہ کیا ہے. بغیر اس کے القرآن غیر مخلوق نہیں کہا جاتا.
کما ذہبت الیہ الحنابلہ، جیسا کہ بعض حنابلہ اس کی جانب گئے ہیں اپنی جہالت اور عناد کی بنیاد پر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مذہب ہے وہ اصحاب تحقیق سے ہیں، اصحاب تدقیق سے ہیں، ہم ان پر کوئی طعن نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا نہ یہ منشا ہے اور نہ ہمارا یہ مرتبہ ہے۔ ان پر طعن کرنا، ان کی تحقیق پر انگلی اٹھانا، یہ ہم لوگوں کے شایان نشان نہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کلام لفظی یہ قدیم ہے، لیکن قدیم ہونے کے بعد بھی یہ نہیں کہ کلام لفظی قدیم ہے تو جیسے کلام لفظی میں ہوتا ہے کہ ایک حروف دوسرے حروف کے بعد، ایک لفظ دوسرے لفظ کے بعد، ایک حرف کی ادائیگی دوسرے حرف کی ادائیگی کے بعد، ایک جملے کی ادائیگی دوسرے جملے کی ادائیگی کے بعد، ایسا ہوتا ہے۔ کلام لفظی جو قدیم ہے، ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے، وہ غیر مرتب الاجزاء ہے۔ یہ ہمارے تلفظ میں ہماری قوت گویائی میں کمی ہونے کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایک ساتھ تلفظ نہیں کر سکتے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے جو کہا ہے ان کے کہنے کا مقصد دوسرا، لیکن بعد میں لوگوں نے جہل و عناد کی بنیاد پر اصوات کو بھی قدیم کہنا شروع کر دیا، جو لکھا حروف، ان حروف کو بھی لکھنے کو بھی قدیم کہنا شروع کر دیا، بلکہ عناد میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ جو جلد لگی ہوئی ہے وہ بھی قدیم ہے، جو روشنائی استعمال ہوئی ہے وہ روشنائی بھی قدیم ہے نا۔ یہ حماقت ہے، جہالت ہے۔ تاکہ ذہن کا تبادل اس بات کی جانب نہ ہو کہ جو اصوات و حروف سے مرکب ہے وہ قدیم ہے، یعنی کلام لفظی کے قدیم ہونے کی طرف ذہن نہ جائے۔ کما ذہبت الیہ الحنابلہ، جیسا کہ بعض حنابلہ اس بات کی جانب گئے ہیں اپنی جہالت اور عناد کی بنیاد پر۔ وَأَقَامَ غَيْرَ الْمَخْلُوقِ مَقَامَ غَيْرِ الْحَادِثِ۔ اب تک جو صفات کی بحث چل رہی تھی، صفات کی بحث میں قدیم ہے، حادث ہے، یہ لفظ استعمال ہو رہے تھے۔ یہاں اس کی مناسبت سے ہونا یہ چاہیے القرآن و کلام اللہ غیر و حادث، حادث نہیں ہے، یا قدیم یہ استعمال ہونا چاہیے۔ غیر و حادثن کو چھوڑ کر کے انہوں نے غیر و مخلوقین استعمال کیا۔ عدول کیوں کیا اس کی جانب؟ اس کی وجہ وَأَقَامَ غَيْرَ الْمَخْلُوقِ مقام غیر الحادث، اور غیر حادث کی جگہ غیر مخلوق کو رکھا، تنبیہاً علی اتحادہما، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مخلوق اور حدوث ان دونوں میں ترادف ہے، ان دونوں میں اتحاد ہے، کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ دونوں کے ترادف کی جانب اشارہ ہو جائے، مخلوق کا غیر مخلوق کا استعمال بھی صحیح ہے، غیر حادث کا استعمال بھی صحیح ہے۔ ترادف کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، اتحاد کی جانب اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے غیر مخلوق کا لفظ استعمال کیا۔ وقصداً الی جری الکلام علی وفق الحدیث، اور حدیث کے موافق کلام کو لکھنے کے ارادے سے، کلام کو جاری کرنے کے ارادے سے۔ چونکہ حدیث میں ہے، یہ محققین سند میں سے نہیں ہے کہ رجال حدیث کی تحقیق کریں، اس لیے یہ اس حدیث سے حجت پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو حجت میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے نا، یہ حدیث موضوع، لیکن یہ پیش کر رہے ہیں ان محققین میں سے نہیں ہے جو احادیث کی تحقیق کرتے ہیں، اس لیے پیش کر دیا۔ اور کلام کو حدیث کے موافق جاری کرنے کے ارادے سے انہوں نے غیر حادث کی جگہ غیر مخلوق کا لفظ استعمال کیا۔ حیث قال علیہ السلام، وہ حدیث جس کی موافقت کا ارادہ ہے یہ ہے القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق۔ تو چونکہ حدیث میں غیر مخلوق ہی کا لفظ استعمال ہے، اس لیے اس کی اتباع میں، اسی کی موافقت میں انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا۔ دوسری حدیث میں ہے من قال انہ مخلوق فہو کافر باللہ العظیم، جو یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ خدا کی قسم، عظمت والے اللہ کی قسم، اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔
یعنی یہاں کافر بالنعمت الالہیہ ہے، یہاں کفر اپنے اصلی معنی میں نہیں۔ تو یہ حدیث بھی، دونوں حدیثیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں دونوں احادیث موضوعہ ہیں، لیکن یہ محققین میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان پر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی ہے۔ دلیل وہی ہے کہ دونوں کے اتحاد پر تنبیہ کرنے کے لیے، ترادف پر تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے غیر مخلوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے وَتَنْصِيصًا عَلَى مَحَلِّ الْخِلَافِ بِالْعِبَارَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي مَا بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، اور اختلاف کی جگہ کی، محل اختلاف کی صراحت کرنے کے لیے ایسی عبارت کے ذریعے سے جو فریقین کے درمیان مشہور ہے۔ فریقین کے درمیان مشہور یہ ہے، محل اختلاف یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ تو فریقین کے درمیان جس عبارت کے ذریعے سے محل اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی صراحت کے لیے یہاں انہوں نے غیر حادث کی جگہ پر غیر مخلوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور فریقین کے درمیان جو مشہور ہے، جس عبارت کے ذریعے سے اس اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہوا، اور وہ یہ ہے ان القرآن مخلوق۔ معتزلہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، ہم کہتے ہیں القرآن غیر مخلوق، قرآن غیر مخلوق ہے۔ تو فریقین کے درمیان اس مشہور اختلاف میں جو محل اختلاف ہے اس کی تنصیص کے لیے انہوں نے غیر مخلوق کا لفظ استعمال کیا۔ ولہذا تترجم هذه المسألة، اسی وجہ سے اس مسئلے کا عنوان قائم کیا جاتا ہے بمسألۃ خلق القرآن، خلق قرآن کا مسئلہ۔ تو محل اختلاف کی نشاندہی کے لیے، اس کی صراحت کے لیے انہوں نے غیر حادث کی جگہ پر غیر مخلوق کا لفظ استعمال کیا۔ وتحقیق الخلاف بیننا و بینہم، ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اختلاف کی تحقیق۔ محل اختلاف ہے کیا، اس کی تحقیق کیا ہے؟ اس کی تحقیق یہ کہتے ہیں کہ یرجع الی اثبات الکلام النفسی و نفیہ، یہ کلام نفسی کو ثابت کرنے اور کلام نفسی کے نفی کرنے کی جانب راجع ہے۔ یعنی ہم کلام نفسی کو ثابت مانتے ہیں، کلام لفظی کے ہم بھی قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کلام لفظی کو بھی حادث ہونے سے منع کیا ہے، تاکہ لوگوں کا ذہن یہ نہ جائے، اس بات کی جانب نہ جائے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ حادث ہے۔ تو کلام لفظی کے قدیم ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم قائل کس کے ہیں کہ کلام نفسی قدیم ہے۔ فلاسفہ یہ کلام لفظی کے حادث ہونے کے قائل ہیں اور کلام نفسی کا وجود ہی نہیں مانتے۔ اگر ان کے نزدیک بھی کلام نفسی ثابت ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں ہے اس بات سے کہ انہیں بھی اس کو قدیم ماننا پڑے گا، لیکن وہ کلام نفسی کا وجود ہی نہیں مانتے ہیں، اس لیے کلام کو حادث اور مخلوق کہتے ہیں۔ تو اختلاف ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اختلاف کی تحقیق کلام نفسی کے ثابت کرنے اور اس کی نفی کرنے کی جانب راجع ہے۔ محل اختلاف یہی ہے کہ کلام نفسی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَنَحْنُ، ورنہ ہم وَإِلَّا فَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِقَدَمِ الْأَلْفَاظِ وَالْحُرُوفِ، ورنہ ہم الفاظ اور حروف کے قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں، یعنی کلام لفظی کے قدیم ہونے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِحُدُوثِ الْكَلَامِ النَّفْسِ، اور وہ لوگ کلام نفسی کے حادث ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن کلام نفسی کے حدوث کا قول نہیں کرتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اس کے حادث ہونے کا قول نہیں کرتے، بلکہ اس کے وجود ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ کلام نفسی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے اور ان کے درمیان جو محل اختلاف ہے، منشأ اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ کلام نفسی ثابت ہے یا ثابت
نہیں ہے، اس کا وجود ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ اگر ہم دلیل سے ثابت کر دیں کہ کلام نفسی کا وجود ہے، وہ ثابت ہے، تو اب معتزلہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی، کیونکہ وہ کلام نفسی کے وجود ہی کے منکر ہیں، اس کی بنیاد پر کلام کے حادث اور مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ دلیل ہونا، اب دلیل دے رہے ہیں کہ کلام نفسی کا وجود ہے، وہ دلیل ہونا، اور ہماری دلیل کلام نفسی کے وجود پر، کلام نفسی کے ثبوت پر وہی ہے جو ماسبق میں گزر چکی ہے۔ ماسبق میں یہ بتا چکے ہیں انہ ثبت بالاجماع، اجماع کے معتزلہ بھی قائل ہیں، اس لیے اجماع کے ذریعے سے ان پر حجت قائم کرنا صحیح ہے۔ ہماری دلیل وہی ہے جو ماسبق میں گزر چکی ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ کلام کا ثبوت اللہ کے لیے ہے، پوری امت اس بات کو مان رہی ہے۔ معتزلہ بھی مانتے ہیں کہ کلام کا ثبوت ہے نا، لیکن یہ کلام جو کلام لفظی ہے اس کے حدوث کے قائل ہیں۔ تو وہ دلیل ہونا، ہماری دلیل وہی ہے جو ماسبق میں گزر چکی ہے، انہ ثبت بالاجماع، اجماع کے ذریعے سے ثابت ہے، انبیاء سے تواتراً منقول ہونے سے ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ انہ متکلم، تو اللہ عز و جل کا متکلم ہونا اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اللہ عز و جل کا متکلم ہونا انبیاء کرام کے سے تواتراً منقول بھی ہے، لہذا اس سے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے کہ متکلم ہونا تسلیم نہ کیا جائے۔ ہم کو بھی تسلیم کرنا ہے، اجماع کی بات ہے، آقا کریم سے تواتراً منقول ہے، اس لیے ہمیں تسلیم کرنا ہے، انہیں بھی تسلیم کرنا ہے۔ معتزلہ کو بھی ماننا ہے کہ اللہ متکلم ہے۔ ولا معنی لہو، ما سبق میں یہ بتا چکے ہیں، ولا معنی لہو سوا انہ متصف بالکلام، اور اللہ کے متکلم ہونے کا اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ صفت کلام سے متصف ہے، کیونکہ مشتق کا ثابت ہونا ماخذ اشتقاق کے اس کے لیے ثابت ہونے کو مستلزم ہوتا ہے۔ جب متکلم ہونا ثابت ہے، مشتق ہونے کا ثبوت ہے، تو ذات باری کے لیے ماخذ اشتقاق یعنی کلام کا بھی ثبوت ہوگا۔ ولا معنی لہو، اور اس کے متکلم ہونے کا اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ صفت کلام سے متصف ہے۔ وَيَمْتَنِعُ، اور جب صفت کلام سے وہ متصف ہے تو صفت جو کلام جو اس کی صفت ہے، یا تو وہ کلام نفسی ہوگا یا کلام لفظی ہوگا۔ آپ بھی مان رہے ہیں کہ متکلم ہے، جب متکلم ہے تو صفت کلام کا ثبوت بہرحال ماننا پڑے گا۔ اب صفت کلام کا جب ثبوت آپ مانیں گے تو یا تو کلام لفظی کا ثبوت مانیں گے یا کلام نفسی کا ثبوت مانیں گے۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کلام لفظی کا قیام یہ محال ہے، اس کے محال ہونے کی بنیاد پر کلام نفسی ہی ذات باری تعالیٰ کی صفت ہوگی، لہذا متکلم ہونے کی بنیاد پر کلام کا ثبوت ہوا، اور جب کلام ثابت ہے تو اس کلام کے ثابت ہونے کی وجہ سے کلام نفسی کا بھی ثبوت ہوگا، اور جب کلام نفسی ثابت ہے تو اس کو قدیم ہی کہنا ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وَيَمْتَنِعُ قِيَامُ اللَّفْظِ الْحَادِثِ بِذَاتِهِ تعالی، اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قیام کلام لفظی حادث کا قیام یہ محال ہے، اور جب یہ محال ہے فَتَعَيَّنَ نفسی القدیم، تو کلام نفسی قدیم کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا یہ متعین ہو گیا، تو کلام نفسی کا ثبوت ہو گیا، اور جب کلام نفسی کا ثبوت ہے تو وہ قدیم ہے، اللہ عز و جل کی صفت ہے، اس کو حادث نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس کے وجود کا انکار کر رہے تھے، ہم نے اس کے وجود کو ثابت کر دیا ہے نا، لہذا اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور وہ اما استدلالہم، معتزلہ کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں بأن القرآن، کہ قرآن سے عرف میں ہم کیا سمجھتے ہیں۔ قرآن کو جب بولا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بأن القرآن متصف، قرآن یہ ایسی صفات سے متصف ہے جو مخلوق کی صفات ہیں، جو حدوث کی علامتیں ہیں، جیسے مؤلف ہونا،
منظم ہونا، انزال، تنزیل، موجز ہونا، عربی ہونا، فصیح ہونا، یہ تمام چیزیں کس کی صفات سے؟ ایک بارگی نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، یا مرکب ہونا، منظم ہونا، یہ تمام چیزیں حوادث کی صفات اور حوادث کی علامتوں میں سے ہیں۔ تو قرآن کو جب عرف میں قرآن کا استعمال ہوتا ہے تو قرآن سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ موجز ہے، عربی ہے، فصیح ہے وغیرہ ذالک، اور یہ سب کے سب حدوث کی علامتیں اور مخلوق کی صفات سے ہیں، لہذا قرآن مخلوق ہے، حادث ہے نا۔ وہ اما استدلالہم، اور رہا ان کا یہ استدلال، ان کی یہ دلیل کہ قرآن متصف ہے ایسی چیزوں سے جو مخلوق کی صفات اور حدوث کی علامتیں ہیں، یعنی اس کا مرکب ہونا، منظم ہونا، انزال اور تنزیل، اور اس کا عربی ہونا اور سنا جانا اس کے الفاظ کا، اس کا فصیح ہونا، موجز ہونا وغیرہ ذالک، یہ تمام چیزیں اس کے مخلوق ہونے کی دلیل ہیں، اس کے مخلوق ہونے کی علامت ہیں، مخلوق کے ہونے کی صفات ہیں، لہذا قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف تو حجت ہوئی نہیں، ہم کلام لفظی کے حادث ہونے کے قائل ہیں، اگرچہ ہم کلام الہی ہونے کی وجہ سے اس کو بھی حادث کہنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اگرچہ کلام لفظی ہی صحیح اصوات و حروف سے مرکب ہے، لیکن اس کو بھی حادث نہیں کہنا چاہیے، اس کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن کلام لفظی کے قدیم ہونے کے ہم قائل نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ حنابلہ پر تو حجت ہوں گی، ان کے خلاف آپ کی یہ دلیل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کلام لفظی کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، ہم کلام لفظی کے قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ کی ہمارے خلاف حجت نہیں ہو سکتی ہیں۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں ہیں جو اس کے حدوث اور مخلوق ہونے کی علامت ہیں۔ فإنما یقوم حجۃ علی الحنابلہ، تو یہ بات ان کی یہ دلیل حنابلہ کے خلاف تو حجت بن سکتی ہے، لا علینا، ہمارے خلاف یہ حجت نہیں ہے۔ حنابلہ کلام لفظی کے قدیم ہونے اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونے کے قائل ہیں، ان کے خلاف یہ حجت ہے۔ ہم کلام لفظی کے قدیم ہونے اور اس کے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونے کے قائل نہیں ہیں، لہذا ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے خلاف حجت نہیں قائم کر سکتے۔ ہم تو کلام نفسی کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ ہماری پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام نفسی قدیم ہے، جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اصوات و حروف سے مرکب نہیں ہے۔ لأننا قائلون بحدوث النظم، ہمارے خلاف حجت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم کلام لفظی کے حدوث کے قائل ہیں، نظم کے حادث ہونے کے قائل ہیں، اگرچہ اس پر حادث ہونے کا اطلاق نہیں کرتے ہیں۔ وإنما الكلام في المعنى القدیم، گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ کلام نفسی میں جو قدیم ہے، کلام لفظی میں گفتگو ہی نہیں چل رہی ہے۔ کلام لفظی کے ہم بھی حادث ہونے کے قائل ہیں، آپ بھی حادث ہونے کے قائل ہیں، گفتگو اس میں نہیں ہے، گفتگو کلام نفسی میں ہے کہ وہ قدیم ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں، موجز ہونا، فصیح ہونا، عربی ہونا وغیرہ ذالک، یہ کلام نفسی کی صفات سے نہیں ہے، یہ سب کے سب کس کی صفات سے ہیں؟ کلام لفظی کی صفات سے ہیں، لہذا یہ دلیل ہمارے خلاف حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ وإنما الکلام، کلام یہاں جو ہے، گفتگو جو ہے، اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ کلام نفسی قدیم میں ہے۔ آپ کی جو دلیل ہے یہ کلام لفظی کے خلاف قائم ہو رہی ہے، لہذا اس سے ہمارے خلاف حجت قائم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات ان کی پوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں والمعتزلۃ لما لم يمكنهم انکار کونہ تعالی متکلما، چونکہ تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ عز و جل متکلم ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ عز و جل متکلم ہے، اس لیے معتزلہ اللہ کے متکلم ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، اس کے انکار کی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کا الگ معنی وہ بتاتے ہیں، ہے نا، جو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا،
کہ متکلم کا یہ معنی بھی ہوتا ہے. وہ بتا رہے ہیں، سن لیجئے آج. والمعتزلہ اور معتزلہ لما لم یمکنہم، جب انہیں ممکن نہ رہا، ان کے لیے گنجائش نہ رہی اللہ عز و جل کے متکلم ہونے کے انکار کرنے کی، کہ وہ انکار کر دیں کہ اللہ متکلم نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کا انکار وہ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ اجماع امت کا انکار لازم آئے گا. جو تواتر سے ثابت ہے اس تواتر کا انکار لازم آئے گا. تو جب اور معتزلہ جب انہیں اللہ عز و جل کے متکلم ہونے کے انکار کی گنجائش نہ رہی، ممکن نہ رہا ان کے لیے اس کا انکار کرنا، ذہبوا، تو انہوں نے متکلم ہونے کا ایک الگ معنی بیان کیا. وہ اس بات کی جانب گئے الی انہ تعالی متکلم، کہ اللہ عز و جل متکلم ہے، کیونکہ اجماع امت ہے، تواتر سے ثابت ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ وہ متکلم ہے. لیکن اس کے متکلم ہونے کا معنی ہے بمعنی ایجاد الاصوات والحروف فی محلها، کہ وہ اصوات و حروف کو ان کی جگہوں میں، اصوات و حروف کو ان کی جگہوں میں پیدا کرنے والا ہے، اصوات و حروف کا ایجاد کرنے والا ہے. متکلم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ اصوات و حروف کو اس کی جگہوں میں پیدا کرنے والا، اصوات و حروف کا ایجاد کرنے والا ہے. یعنی جب جبریل اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں تو یا تو فضاؤں میں آواز پیدا کر دیتا ہے، وہ سن لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، انبیاء تک پہنچا دیتے ہیں، یا انہیں آواز ہی ان کے پردے سماعت پر آواز سننے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، وہیں آواز پیدا ہوتی ہے، وہ سن لیتے ہیں، آ کے یاد کر کے سنا دیتے ہیں. تو ان کی جگہوں میں، اصوات و حروف کی جگہوں میں اصوات و حروف کے ایجاد کرنے کے معنی میں وہ کیا ہے؟ متکلم ہے. کہ اصوات و حروف کا وہ ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ متکلم ہے، صفت کلام اس کے ساتھ قائم ہے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ او ایجاد اشکال الکتابت فی اللوح المحفوظ، یا لوح محفوظ میں کتابت کی شکلوں کو ایجاد کرنے والا ہے. یعنی الفاظ پر دلالت کرنے والے جو نقوش ہیں، ان نقوش کو لوح محفوظ میں ثبت کر دیا ہے. حضرت جبریل ان نقوش کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کلام الہی کو، اللہ کے متکلم ہونے کا یہی معنی، اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں، پھر انبیاء تک پہنچا دیتے ہیں. تو الفاظ پر دلالت کرنے والے نقوش کو لوح محفوظ میں پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی ہے. تو چونکہ معتزلہ ہی میں اختلاف ہے کہ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی کیا ہے، بعض لوگوں نے اس کا پہلا معنی بیان کیا ہے، ان کے پہلے مذہب کو بھی بیان کر دیا، بعض لوگوں نے دوسرا معنی بیان کیا ہے، انہوں نے ان کے دوسرے مذہب کو بھی بیان کر دیا. تو وہ اس بات کی جانب گئے کہ اللہ متکلم ہے بہی معنی کہ وہ اصوات و حروف کو ان کی جگہوں میں پیدا کرنے والا، ان کا ایجاد کرنے والا ہے، یا لوح محفوظ میں الفاظ پر دلالت کرنے والے نقوش کا ایجاد کرنے والا ہے. وَإِلَّمْ يَقْرَأْ، اگرچہ وہ پڑھے نہ، یعنی وہ اس کا تلفظ نہیں کرتا ہے، وہ اس کی قراءت نہیں کرتا ہے. اصوات و حروف کو ان کی جگہوں میں ایجاد کرنا یا لوح محفوظ میں الفاظ پر دلالت کرنے والے نقوش کو ثبت کرنا، یہ اس کے متکلم ہونے کا معنی ہے. علی اختلاف بینہم، یہ ان کے مابین اختلاف کی بنیاد پر ہے. جو دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، یہ دونوں صورتیں ان کے مختلف مذاہب کی جانب اشارہ کرنے کے لیے. یہ معنی تو بتا دیا کہ اللہ متکلم ہے، اس کے متکلم ہونے کا یہ معنی ہے. علامہ فرماتے ہیں یہ سراسر حماقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وانتا خبیر، اگر آپ بخوبی جانتے ہیں بین المتحرک من قامت بہ الحرکہ، متحرک کسے کہیں گے؟ جس کے ساتھ حرکت کی صفت قائم ہو، کہ جو حرکت کو پیدا کرنے والا ہو اسے کہیں گے کہ متحرک ہے. ایسی صورت میں تو اللہ رب العزت تمام چیزوں کا ایجاد کرنے والا ہے، تو ان تمام آراز سے سواد کو پیدا کرنے والا، لہذا کہتے ہیں کہ اللہ اسود ہے. بیاس کو پیدا کرنے والا، اس کا ایجاد کرنے والا، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ابیض ہے. معاذ اللہ، یہ صورت نہیں ہو سکتی ہے.
ہے نا, ایجاد کا معنی یہاں نہیں ہو سکتا. وانت خبیر, اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ متحرک اسے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ صفت حرکت قائم ہو, اسے نہیں کہا جاتا جو صفت حرکت کا ایجاد کرنے والا ہو. وَإِلَّا, اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے, یسی ہو اتصاف الباری بالاراض المخلوقۃ لہ تعالی, تو ایسی صورت میں ذات باری تعالیٰ کا ان آراز سے متصف ہونا لازم آئے گا جنہیں خود وہ پیدا کرنے والا ہے, جن کا وہ ایجاد کرنے والا ہے, جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. واللہ تعالی عن ذلک علوا کبیرا, اور اللہ اس من گڑھت معنی سے بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. جو معنی متکلم کا انہوں نے بیان کیا اس سے اللہ کی شان بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے. وَمِنْ أَقْوَى شُبَهِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّكُمْ مُتَّفِقُونَ, اور معتزلہ کے قوی ترین شبہات میں سے ایک یہ ہے کہ تم لوگ اس بات پر متفق ہو ان القرآن اسم لما نقل الینا, قرآن کس کا نام ہے جو ہماری طرف منقول ہوا, کہاں, بین دفتي المصاحف, مصحف کی دونوں جلدوں کے درمیان, تواتر کے ساتھ جو منقول ہوا. تو قرآن اسی کا نام ہے, ما نقل الینا بین دفتي المصاحف تواترا. وہذا یستلزم, اور جب قرآن نام ہے اس کا جو ہماری جانب قرآن کی دو جلدوں کے درمیان نقل ہو کر کے منقول ہوا تواتر کے ساتھ, تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ مصاحف میں مکتوب ہوگا. مصاحف کی دو جلدوں کے درمیان جو منقول ہو ہماری جانب, مصاحف کی دو جلدوں کے درمیان ہے نا تواتر کے ساتھ, تو جب مصاحف کی دو جلدوں کے درمیان ہو کر کے ہماری جانب وہ منقول ہوگا تو بغیر مکتوب کے مکتوب ہوگا وہ مصاحف میں. تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ قرآن مصاحف میں مکتوب ہے. مقروءً بالالسن, اس بات کو مستلزم ہوگا کہ وہ زبانوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے. مسموعاً بالاذان, اس بات کو مستلزم ہوگا کہ کانوں سے اسے سنا جاتا ہے, زبان سے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے. وکل ذالک, لکھنا, پڑھنا, کیا نام ہے, سننا, یہ سب کے سب بداہتاً حادث ہونے کی علامتیں ہیں. مقروء, مکتوب ہے نا, مسموع, یہ سب کے سب کیا ہیں, حادث ہونے کی بداہتاً علامتیں ہیں نا. لہذا قرآن کیا ہے, حادث ہے نا, قرآن مخلوق ہے. فاشار الی الجواب بقولہ, تو ان کے اس قوی ترین شبہے کے جواب کی جانب ماتن نے اشارہ کیا اپنے اس قول سے. وہ ہوا القرآن الذی ہوا کلام اللہ تعالی, وہ یعنی قرآن جو اللہ عز و جل کا کلام ہے, مکتوب فی مصاحفنا, یہ ہمارے مصاحف میں مکتوب ہے. قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہی ہمارے مصاحف میں مکتوب ہے. اے بے اشکال الکتابت, ہمارے مصاحف میں وہی مکتوب ہے کتابت کی شکلوں کے ساتھ. وہ سور الحروف, اور حروف کی ان صورتوں کے ساتھ جو اس کلام پر دلالت کر رہے ہیں. یعنی جو کلام اللہ کی صفت ہے قرآن ہے نا, یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے مصاحف میں وہی مکتوب ہے. البتہ اس کی جو شکلیں ہیں, اس کے جو حروف ہیں, اس کا لکھنا جو ہے, اس کا سننا جو ہے, یہ سب کے سب کیا ہیں, حادث ہے. وہ اچھا محفوظ فی قلوبنا, اور وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے ہمارے دلوں میں محفوظ ہے, وہی ہمارے دلوں میں محفوظ ہے. اے بے الفاظ مخیلۃ, یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ جو خزانہ خیال میں ہیں. الفاظ مخیلہ کا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ خیالی الفاظ, فرضی الفاظ ہے نا, وہ الفاظ جو خزانہ خیال میں محفوظ ہیں. مقروء بألسنتنا, اور ہماری زبانوں پر وہ مقروء ہے. اے
اچھا، بحروف الملفوظۃ المسموعہ، ایسے حروف کے ساتھ جن کا تلفظ کیا جاتا ہے اور جن کو سنا جاتا ہے. مسموع بآذاننا، ہمارے کانوں سے وہ مسموع ہے اسی صفت کے ساتھ کہ اس کا تلفظ کیا جاتا ہے اور اسے سنا جاتا ہے. غیر حال فیہا، قرآن اللہ کا کلام جو ہے وہ ہماری زبان میں حلول کرنے والا نہیں ہے کہ زبان اس کے لیے محل ہو جائے، ہمارے کانوں میں حلول کرنے والا نہیں ہے، ہمارے مصاحب میں حلول کرنے والا نہیں ہے. اے مع ذالک، ان تمام چیزوں کے باوجود کہ وہ مکتوب ہے، مقروء ہے نا، مسموع ہے نا، محفوظ ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ مصاحف میں حلول کرنے والا نہیں ہے. ولا فی القلوب، قلوب میں حلول کرنے والا نہیں ہے، زبانوں میں حلول کرنے والا نہیں ہے، کانوں میں حلول کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کلام قرآن جو کلام الہی ہے وہ معنی قدیم ہے، قائم بذات اللہ تعالی، وہ معنی قدیم ذات الہی کے ساتھ قائم ہے. یلفظ، جس کا تلفظ کیا، یلفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، یلفظ جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، وہ یسمع، اور جس کو سنا جاتا ہے، بالنظم الدال علیہ، ایسے نظم کے ذریعے سے، ایسے لفظ کے ذریعے سے جو اس پر دلالت کرنے والے ہیں. تو دلالت کرنے والے نقوش حادث ہیں نا، لیکن کلام جو ہے، قرآن جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ حادث نہیں ہے. وَيُحْفَظُ بِالنَّظْمِ الْمُخَيَّلِ، اور اسے خیالی خزانہ خیال میں محفوظ الفاظ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وَيُكْتَبُ بِالنُّقُوشِ، بِنُقُوشٍ وَأَشْكَالٍ موضوعۃ للحروف الدالۃ علیہ، اور اسے ایسے نقوش و اشکال میں لکھا جاتا ہے جو ان حروف کے لیے موضوع ہیں جو اس کلام پر دلالت کر رہے ہیں، کلام باری پر دلالت کر رہے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان حروف کے حادث ہونے کی بنیاد پر، اس سننے کے حادث ہونے کی بنیاد پر، اس پڑھنے کے حادث ہونے کی بنیاد پر وہ کلام نفسی قدیم ہو جائے. جیسے ایک مثال سے اس کو یہ دکھا رہے ہیں، کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے النار جوہر مضیء، کہ آگ ایک ایسا جوہر ہے جو روشن ہے، جلانے والا ہے. یوز کرو باللفظ، لفظ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لفظ ہی سے تو بتائیں گے کہ ایسا جوہر ہے جو روشن ہے اور جلانے والا ہے. وَيُكْتَبُ بِالْقَلَمِ، اور قلم سے لکھا جاتا ہے یہ سب کچھ. لیکن اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ آگ انہی اصوات و حروف کا مجموعہ ہے، اسی صوت کا نام آگ ہے، انہی حروف کا نام آگ ہے؟ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے. جیسے النارو جوہر مضیون کہنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ انہی اصوات و حروف کا نام آگ ہو جائے نا. ایسے ہی کلام باری تعالیٰ میں بھی ہے کہ اگرچہ وہاں یہ حروف اس پر دلالت کرنے والے ہیں، اشکال اس پر دلالت کرنے والے ہیں، لکھنا پایا جاتا ہے، پڑھنا پایا جاتا ہے، لیکن اسی پڑھنے کا نام کلام ہو، اسی لکھنے کا نام کلام ہو، یہ نہیں ہوگا. انہی حروف کا نام، انہی اصوات کا نام کلام ہو، یہ نہیں ہوگا. کلام نفسی ہے اور وہ قدیم ہے. کلام نفسی جو ہے، جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے یاد کیا ہے، وہ کلام نفسی ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی دوسری چیز یاد کی ہے، اور وہی قدیم ہے.